السلام علیکم۔ چلیے سلسلہ گفتگو جہاں سے منقطع ہوا تھا وہاں سے پھر شروع کرتے ہیں۔ 1971 بڑا ہنگامہ خیز سال تھا۔ اسی سال جو ہے وہ کروشل اسٹیٹس کا خاتمہ ہوا تھا اور ایک نئی مملکت خدا داد متحدہ عرب امارات کا قیام۔ تو پورا سال جو ہے نا وہ سیاسی گفت و شنید، اور یہی وہ دور تھا جب سرکاری طور پر پاکستانی روپیہ، دبئی کا ریال، ہندوستانی روپیہ اور تومان تقریباً برابر ہوتے تھے، لیکن کمرشل مارکیٹ میں، اوپن مارکیٹ میں قیمتوں میں فرق ہوتا تھا۔ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک ریال کے 2 پاکستانی روپے مل جاتے تھے۔ یہی وہ دور تھا جب اگر آپ پی آئی اے کا ٹکٹ لے کر، جو تقریباً 410 ریال کا آتا تھا، پاکستان جاتے تھے تو آپ کو بونس واؤچر ملتا تھا، یعنی زر مبادلہ ملک میں لانے کا انعام، جو مارکیٹ میں بکتا تھا تو آپ کو وہاں پر تقریباً 200 روپے واپس مل جاتے تھے۔ یہی وہ دور تھا جب ہم آنے والے مسافر کا استقبال جہاز کی سیڑھیوں پہ کرتے تھے۔ یہی وہ دور تھا جب تک انگلش کی ڈائری میں ہائی جیکنگ کے لفظ کا اضافہ نہیں ہوا تھا۔ سیکیورٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، اور یہ کہ اتنے زیادہ مسافر بھی نہیں ہوتے تھے، تو بہت ہی سہولت کا زمانہ تھا۔ تو 7-8 جو ریاستیں تھیں چھوٹی چھوٹی، ان میں باہمی اتفاق کی بات چیت شروع ہوئی، اور الحمدللہ تمام مراحل کامیابی سے طے ہو گئے، اور 2 دسمبر 1971 کو جو ٹریشل اسٹیٹ تھیں، جو ایک معاہدے کے تحت، برٹش حکومت سے معاہدے کے تحت وجود میں آئی تھیں، ان کا خاتمہ ہو گیا اور ایک نئی ریاست متحدہ عرب امارات وجود میں آئی، جس کا دارالحکومت ابوظہبی قرار پایا، جس کے صدر شیخ زاید بن سلطان آل نہیان اور نائب صدر اور وزیر اعظم شیخ راشد بن سعید المکتوم۔ تو اور اسی دور میں کرکٹ اور ہاکی کی ٹیموں کا قیام بھی عمل میں آیا۔ ہمارے بینک کی بھی ایک ٹیم بنی، جس میں بھی کھیلتا تھا، کرکٹ کی ٹیم میں بھی اور ہاکی کی ٹیم میں بھی۔ اور اس کے بعد کرکٹ کے میچز شروع ہوئے۔ دوسری ٹیموں میں جو اس زمانے میں وجود میں آئیں، ایک ولیکا ٹیم ہوتی تھی، ایک بخاطر کی ٹیم تھی، اور ایک گلاداری کی ٹیم ہوتی تھی۔ گلاداری کے نام سے ابوظہبی سے 1-2 ٹیمیں آتی تھیں، اور ٹورنامنٹ وغیرہ شروع ہو چکے تھے۔ تو چلیے مزید گفتگو چلیں، ابھی سلسلہ گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ 71 کے بعد 72 میں پہنچ جاتے ہیں۔
72 کی سب سے اہم خبر جو تھی وہ یہ تھی کہ صاحب ایک نئے بینک کا قیام عمل میں آ رہا ہے. بی سی سی آئی کا قیام عمل میں آیا 72 میں. آغا حسن آبدی صاحب نے ہی یونائٹڈ بینک لمیٹڈ پاکستان میں قائم کیا تھا، اور بی سی سی آئی عرب سرمایہ کاروں کے تعاون سے انہوں نے لیگزمبرگ میں قائم کیا، جس کی برانچز دنیا بھر میں. بہت ہی کامیاب اور شاندار بینک تھا. یونائٹڈ بینک لمیٹڈ کے جو دبئی کے آپریشن کے سربراہ تھے، انہی کا تقرر ہو گیا تھا بی سی سی آئی دبئی آپریشن کے سربراہ کے طور پر، اور وہ اپنے یو بی ایل کے دفتر میں بیٹھ کے ہی بی سی سی آئی کے لیے اسٹاف منتخب کرتے تھے، انٹرویو وغیرہ لیتے تھے. بی سی سی آئی میں اپائنٹمنٹ کے لیے تعلیم و ذہانت اس کی ضرورت تو تھی ہی، لیکن ایک اور خوبی درکار ہوتی تھی کہ آپ جامع زیب ہوں اور نک سک سے بھی درست ہوں. یو بی ایل میں ہمارے ایک دوست ہوا کرتے تھے اور سربراہ سے بہت قریبی ان کا تعلق تھا، تو ان سے میری بڑی دلچسپ گفتگو ہوا کرتی تھی. کبھی کبھار اگر سڑک پہ ہم دونوں ساتھ چہل قدمی کر رہے ہوتے یا کسی کام سے جا رہے ہوتے، تو میں کسی کی طرف اشارہ کر کے پوچھتا تھا اپنے دوست سے کہ بھائی یہ بتائیے کہ ان موصوف کا تقرر ہو جائے گا؟ تو وہ ایک نظر اٹھا کے دیکھتے ان کو اور بڑے تیقن سے کہتے لازم 100%، اور کسی کے بارے میں ان کی رائے ہوتی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. سن 72 ہی میں ہمارے چھوٹے بھائی بھی دبئی آئے تھے، اور انہوں نے بھی بی سی سی آئی ابو دھابی جوائن کر لیا تھا. اچھا، ایک اور خاص بات یہ تھی جب جامع زیبی کی بات آئی کہ جو بی سی سی آئی دبئی میں جس شخص کا تقرر ہوتا تھا، وہ ابتدائی دور میں قیام عمل میں آنے سے پہلے یا اس کے بعد بھی، تو جو سربراہ تھے وہ بنفس نفیس خود ان کو لے جاتے ایک اچھی سی کپڑے کی دکان پہ، اور ان کو 2-4 بہت ہی نفیس سے سوٹ دلواتے، اور 1-2 اچھے ٹیلر کا بھی پتہ بتا دیتے کہ وہاں سے سلوائیے گا. اب یہ اور بات ہے کہ وہ سوٹ کے کپڑوں کی قیمت وغیرہ وہ موصوف کو، یعنی جس کو نئی نئی نوکری ملی ہے اس کو اپنے جیب سے دینا پڑتی. لیکن یہ حقیقت ہے کہ بی سی سی آئی کے اسٹاف کی خوش لباسی جو تھی وہ مثالی تھی، بہت جامع زیب، اور قاعدے کے چہرے وہ منتخب کرتے تھے، اور اس کے نتیجے میں صاحب یہ ہر جگہ پہچانے جاتے تھے. یعنی دبئی میں اگر شدید ترین گرمی میں اگر کوئی شخص آپ کو سوٹ بوٹ پہنے بیچ دوپہریہ میں آتا جاتا نظر آئے تو یہ فرض کر لیا جاتا تھا کہ موصوف کا تعلق بی سی سی آئی سے ہے. اچھا، ہمیں بھی بی سی سی آئی میں ملازمت کی آفر ہوئی تھی، سربراہ نے بنفس نفیس مجھے کی تھی، اور میں ایک مقامی بینک میں پہلے سے کام کر رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی آئیے. لیکن میں یونائٹڈ بینک لمیٹڈ میں اوقات کار سے واقف تھا اور خشک نہیں تھا. 8 بجے آنے کی تو پابندی تھی، لیکن واپسی کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا، کیونکہ میرے کئی دوست کام کرتے تھے، اور جس بینک میں کام کر رہا تھا وہ مقامی بینک تھا. وہاں 8 بجے آپ کو پہنچنا ہے اور 2 بجے رخصت، بس، اور آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. نہ آپ سے بزنس لانے کے لیے کہا جاتا تھا. تو میں نے سوچا کہ بھائی
یہ یونائٹڈ بینک کا ہی اسٹاف اور وہیں کے لوگ جو ہیں جو BCCI میں جا رہے ہیں اس کو چلائیں گے، تو وہیں کا کلچر وہاں پہ بھی نافذ ہوگا، جہاں 8 بجے پہنچ جائیے اور پھر رخصت کب ہوتے ہیں اللہ جانے، تو بھائی اتنی اچھی نوکری میں کیوں چھوڑوں؟ تو میں اسی جگہ لگا رہا اور میں نے بہت صحیح فیصلہ کیا، بعد میں وقت نے اور حالات نے ثابت کیا، بڑا اچھا وقت گزر گیا۔ چلیں جناب، آج کی گفتگو کافی طویل ہو گئی ہے، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، پھر گفتگو ہوگی، اپنی یادوں کو تازہ کریں گے۔ اللہ حافظ۔